3-4 ہفتے پہلے ہم نے این او سی کی جو اپلیکیشن ہے ہم نے وہ سبمٹ کی. ہم ہر سال این او سی کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم سبمٹ کر دیتے ہیں. ہمیں ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی کبھی کہتے ہیں کہ آپ F9 پارک چلے جائیں. ابھی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ سجیسٹ کیا. انہوں نے کہا این او سی آپ کو نہیں ملے گا, لیکن اگر آپ نے اپنا جلسہ کرنا ہے تو آپ پریڈ گراؤنڈ میں کریں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, جس کے بعد ہم نے یہ سوچا. آپ دیکھیں ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے, ہم اس میں آرگنائزنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے اندر لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, موبلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہم عورتوں کے کیا حقوق ہیں بحیثیت پاکستانی عورت کے, میرے کیا حقوق ہیں. میں ٹیکس پہ, ہم جتنی خواتین ہیں ہم ٹیکس پیئرز ہیں, ہم وہ تمام خواتین جو کام کرتی ہیں, ہم نے مردوں کے جتنے بھی ٹیکسز ہم بھی بھرتے ہیں. تو کیا ہمیں کیوں جو ریاست ہے وہ ہمیں تحفظ کیوں نہیں فراہم کرتی, ہمیں کیوں نہیں پروٹیکشن دیتی, ہمیں کیوں نہیں این او سی ملتا. اور ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم نے سوچا کہ کیا ہم دوبارہ جائیں, جو ہم بار بار جاتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو کل بتائیں گے, پرسوں بتائیں گے. ٹھیک ہے, 2 دنوں میں ہمارا مارچ ہونے والا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس اس دفعہ نہیں جائیں گے. اور ہم نے اپنا کام کیا, ہم نے ایک اپلیکیشن دی, ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پرائم منسٹر شہباز شریف کو ڈائریکٹ خط لکھیں گے. ہم نے وہ خط لکھا ہے, وہ خط ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم نے اسے پبلک کیا, ہم نے وہ خط ان کو ای میل کیا, اور ہم نے شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صرف اور صرف اپنی پارٹی کے یا مردوں کے نہیں ہیں, وہ عورتوں کے بھی پرائم منسٹر ہیں. ہم بھی ان کی ریاست کے ہی رہنے والے ہیں, اور ہمارے جو حقوق ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں, اور اسپیشلی ہمارے سیاسی حقوق اتنے ہی اہم ہیں جتنے باقیوں کے سیاسی حقوق اہم ہیں. تو ہمیں جو ہے فوری طور پہ ان کو نوٹس لینا چاہیے. اور ہم نے یہ لیٹر ان کو لکھا ہے. ہمیں یہ لیٹر لکھنے کے باوجود, ایک ڈائریکٹ پبلک اپیل کرنے کے باوجود, شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں ابھی تک کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ امید نہیں ہے کہ ہمیں یہ این او سی دیا جائے گا. اور جب ہم یہاں پہ 2 دنوں کے بعد یہاں پہ جمع ہوں گے, ہمیں یہ لگتا ہے, ہمیں یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہمیں پھر سے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑے گا, جو ہم نے پچھلے سال کیا اور اس سے پچھلے سال بھی کیا. میڈم آپ کو این او سی کیوں نہیں مل رہی, کیا وجہ کوئی نہیں بتائی؟ وجہ بھی نہیں بتائی, رمضان کی وجہ سے نہیں دے رہے. ہمیں ہر سال نہیں ملا سر, رمضان تو اس دفعہ آیا ہے. رمضان میں آپ یہ پروگرام ملتوی نہیں کر سکتے شرکت کے لیے, تو شاید آپ کو این او سی ملے. جی ایک منٹ, ان کو بھی ٹیگ کیا تھا. جی آپ نے کیا کہا کہ رمضان کی وجہ سے, رمضان کے مہینے کی وجہ سے یہ آپ پروگرام ملتوی کر کے عید کے بعد ہی لے جا سکتے. ٹھیک ہے, میں اس کو سر ایک جواب آپ کو دوں گی. 8 تاریخ جو ہے 8 مارچ کی, جیسے مزدوروں کا دن ہوتا ہے نا 1 مئی, ٹھیک ہے, آپ 1 مئی کو اس لیے نہیں تبدیل کریں گے اپنا جلسہ اور اپنی مزاحمت اگر اس دن پہ کوئی رمضان کی کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے. آپ اپنی تحریک چلاتے ہیں, ہم نے تو اس کو اپرچونٹی جانا ہے. رمضان میں عورت مارچ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جو پولیٹیکل میسج دیں گے اس میں میوزک نہیں ہوگا, اس میں گانا نہیں ہوگا, ہم اپنا میسج بھرپور طریقے سے دیں گے جس میں صرف سیاست کی بات ہوگی. ہم نے اس کو ایک اپرچونٹی جانا ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ جب بھی ہم عورت مارچ کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا دن ہے, ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, میوزک پلے کرتے ہیں, ہم اپنا رقص کرتے ہیں, ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سال کیونکہ یہ رمضان میں آ رہا ہے تو ہم نے رمضان کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا پروگرام اس طرح سے تشکیل دیا ہے کہ جس میں سیاسی میسج بھی دیا جائے گا اور رمضان کا احترام جو ہے وہ بھی یقینی بنایا جائے گا.